شہید رہبر اعلیٰ کے خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا اعلان، کہا بدلہ لینا ہماری قوم کا مطالبہ ہے اور یہ ہر صورت پورا ہو کر رہے گا۔ ایرانی عوام کے مجرم کو پرسکون موت میسر نہیں آ سکے گی۔ شہید رہنما کی فکر اور جدوجہد کو ہر قیمت پر محفوظ رکھا جائے گا۔ مشکلات سے مرعوب ہوئے بغیر شہید رہنما کے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ شہید آیت اللہ خامنہئی کے تعزیتی جلوس میں کروڑوں افراد نے شرکت کی۔ تہران، نجف، کربلا اور مشہد میں عظیم الشان اجتماعات ہوئے۔ تعزیتی جلوس میں شریک افراد کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ٹرمپ نے ایران پر بمباری کے بعد دھمکیوں کو ہتھیار بنا لیا۔ امریکی صدر کا ایران پر اپنے قتل کی منصوبہ بندی کا الزام۔ فوج کو حکم دیا کہ مجھے قتل کیا گیا تو ایران کو صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے۔ تہران کئی برسوں سے مجھے نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کافی عرصے سے ان کی ہٹ لسٹ پر ہوں۔ قتل کی صورت میں اعلیٰ حکام اور فوج کو سخت ترین رد عمل کی ہدایت دے چکا۔ ایران پر ایسی بمباری کی جائے جو تاریخ میں کبھی نہ دیکھی ہو۔ 1000 میزائل ایران کی جانب نشانہ باندھے تیار ہیں۔ ضرورت پڑنے پر امریکی فوج کو ایران کے تمام علاقے مکمل تباہ کرنے کے احکامات دیے جا چکے۔ امریکی فوج 1 سال تک کارروائی کے لیے مکمل تیار ہے۔ مجھے امید ہے کہ اگر میں نہ رہا تو لوگ مجھے یاد کریں گے۔ ٹرمپ کی JD وینس اور مارکو روبیو کو ایران سے مذاکرات جاری رکھنے کی بھی ہدایت۔ دعویٰ کیا ایران نے امریکہ سے مذاکرات جاری رکھنے کی درخواست کی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا طبی معائنہ۔ ٹروتھ سوشل پر تفصیلات شیئر کر دیں، کہا میرا طبی معائنہ مکمل طور پر درست رہا، تمام نتائج بہترین آئے۔ ایران نے امریکی صدر ٹرمپ کے دعوے کو شوٹ ڈاؤن کر دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں تہران نے واشنگٹن سے مذاکرات جاری رکھنے کی کوئی درخواست نہیں کی۔ قطر کی ثالثی کی کوششوں کے تحت قطری حکام کا دورہ ایران قبول کیا تھا۔ مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی پر ایران جوابی اقدام کرے گا۔ ایرانی افواج دشمن کی نقل و حرکت پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایرانی افواج ملک کی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ کسی بھی وعدہ خلافی کا جواب بھرپور کارروائی کی صورت میں دیا جائے گا۔ ٹرمپ نے ایران سے معاہدے کے لیے امریکی مذاکرات کاروں کو محدود وقت دے دیا۔ امریکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکی حکام نے کہا مذاکرات ناکام ہوئے تو امریکہ کے پاس متعدد آپشنز موجود ہیں۔ ممکنہ جوہری معاہدے کے تحت ایران کو افزودہ یورینیم کا ذخیرہ حوالے کرنا ہوگا۔ امریکی حکام کے مطابق معاہدے کے لیے آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں پر حملے روکنا بھی لازمی شرط ہے۔ مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں آئندہ اقدامات کا فیصلہ ٹرمپ کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی عمانی ہم منصب بدر بن حماد ابو سعیدی سے مسقط میں ملاقات۔ امریکہ کے ساتھ جاری کشیدگی، آبنائے ہرمز کی صورتحال اور دیگر امور پر بات چیت۔ عمانی وزیر خارجہ کا کشیدگی کے خاتمے اور مذاکرات کی بحالی پر زور۔ قیام امن کے لیے ایران کو عمان کے بھرپور کردار کی یقین دہانی۔ آبنائے ہرمز سے متعلق فیصلے صرف ایران اور عمان کریں گے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا 2 ٹوک موقف۔ رپورٹ میں لکھا قطر آبنائے ہرمز سے متعلق فیصلوں کا فریق نہیں، صرف ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ آبنائے ہرمز ایران اور عمان کی علاقائی حدود میں واقع ہے۔ اس کے انتظامی معاملات دونوں ممالک طے کریں گے۔ اسلام آباد مفاہمت کے تحت آبنائے ہرمز کے مستقبل کے انتظامات پر عمان سے مذاکرات کی ذمہ داری ایران کی ہے۔ قطر کی شرکت صرف سفارتی مشاورت اور ثالثی تک محدود ہے۔ امریکہ نے خلاف ورزیاں جاری رکھیں تو ایران اسلام آباد مفاہمت کا پابند نہیں رہے گا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب نے کہا پاکستانی ثالثی سے طے پانے والی اسلام آباد مفاہمت کی پاسداری امریکہ کے عمل سے مشروط ہے۔ امریکہ نے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر بڑے پیمانے پر حملے کر کے مفاہمت کی خلاف ورزی کی۔ امریکہ اپنی ذمہ داری پوری کرے تو ایران بھی اسلام آباد مفاہمت پر مکمل عمل درآمد جاری رکھے گا۔ امریکہ کا ایران کی معیشت پر ایک اور وار۔ ایرانی مالیاتی نیٹ ورکس پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کے فائنینسر اور شیڈو ایکسچینج ہاؤسز کے خلاف کارروائی۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ایرانی مالیاتی سہولت کار علی انصاری پر پابندی عائد کر دیں۔ علی انصاری ایران کے عالمی اثاثہ جاتی نیٹ ورک کی نگرانی کرتے ہیں۔
جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے جنوبی لبنان پر حملے، اسرائیلی ڈرون حملوں میں ایک شخص جاں بحق، متعدد افراد زخمی۔ سور اور نبطیہ اضلاع میں اسرائیلی ڈرون حملوں کی اطلاعات۔ 2 مارچ سے لبنان میں 4321 افراد جاں بحق، 12207 زخمی ہو چکے۔ ایران امریکہ کشیدگی، اسحاق ڈار نے سفارتی ریڈار آن کر لیا۔ نائب وزیر اعظم کی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک گفتگو، خطے کی تازہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے باوجود کشیدگی میں اضافے پر گہری تشویش کا اظہار۔ کہا تنازع میں نئی شدت کسی کے مفاد میں نہیں، علاقائی امن و استحکام کی کوششیں متاثر ہو رہی ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ نے جاری سفارتی کوششوں اور سعودی عرب کے موقف سے آگاہ کیا۔ بلوچستان میں امن دشمنوں پر زمین تنگ، پاک فوج، ایف سی اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شعبان جاری۔ کارروائیوں کے دوران مزید 21 خارجی مارے گئے۔ آپریشن شعبان میں ہلاک دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 64 ہو گئی۔ آپریشن 5 جولائی سے آپریشن شعبان اور دیگر کارروائیوں میں 102 خارجی دہشت گرد ہلاک ہو چکے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دشوار راستوں، پہاڑوں میں چھپے دہشت گردوں کو ہوائی اور زمینی ایکشن کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شعبان جاری رہے گا۔ سندھ میں دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت سیکیورٹی صورتحال پر اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ کراچی میں امن و امان، انٹیلیجنس بیسڈ سیکیورٹی اقدامات اور انسداد دہشت گردی تیاریوں کا تفصیلی جائزہ۔ دہشت گردوں، جرائم پیشہ عناصر اور سہولت کاروں کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشنز مزید تیز کرنے، ریاستی رٹ برقرار رکھنے کا فیصلہ، ریاستی رٹ اور عوامی تحفظ کے لیے مربوط اقدامات جاری رکھنے کی ہدایت۔ اجلاس میں صوبائی وزیر داخلہ، کور کمانڈر کراچی اور اعلیٰ سول و عسکری قیادت نے شرکت کی۔ کراچی دنیا کے بدترین شہروں کی فہرست میں، ایم کیو ایم نے ذمہ داری پیپلز پارٹی پر ڈال دی۔ ترجمان متحدہ کے مطابق ٹوٹی سڑکیں، گندگی، پانی بحران، بدترین ٹریفک پیپلز پارٹی کی کارکردگی کا ثبوت ہے۔ پیپلز پارٹی نے کراچی کو بنیادی سہولیات سے بھی محروم کیا، دعووں میں مصروف رہی اور کراچی عالمی درجہ بندی میں تنزلی کا شکار ہوتا گیا۔ عوام پاکستان پارٹی کے رہنما مفتاح اسماعیل بولے، کراچی کی حالت جنگ زدہ شہروں سے زیادہ خراب ہے۔ 5 سال سے زیر تعمیر یونیورسٹی روڈ پیپلز پارٹی کی کرپشن اور نااہلی کی واضح مثال بن چکی۔ کراچی میں اس وقت 15,000 بسوں کی شدید کمی ہے۔ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کی آدھی آبادی کو پینے کا پانی میسر نہیں۔